حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تو وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام کی جانب ہجرت کر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے دختران لوط علیہ السلام کو تزویج کیا، لہٰذا وہ تمام پیغمبر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور فرزندان یعقوب کے پہلے گزرے یہ اسی جماعت کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کے باشندوں کی جانب پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ وہ قوم تھی جو درختوں کے جھنڈوں میں آباد تھی، اور یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے سے نہ تھے۔ ان پر ایک جابر بادشاہ حاکم تھا کہ اس سے کسی ہم عصر بادشاہ کی مقابلے کرنے کی طاقت نہ تھی۔ یہ قوم خدا کے ساتھ کفر اور پیغمبروں کی تکذیب کرتی تھی اور دوسروں کے لیے ناپ تول میں کم کرتی تھی۔ وہ لوگ جب اپنے واسطے ناپتے اور تولتے تو پورا لیتے، اور بادشاہ ان کو غلہ روک رکھنے اور کم تولنے ناپنے کا حکم کرتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب اس قوم میں پہنچے تو انہیں ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی ہدایت کی، جیسا کہ پروردگار عالم سورہ ہود میں فرماتا ہے کہ میں نے ان کی جانب شعیب کو بھیجا، اس نے قوم سے کہا کہ خدا سے ڈرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ترازو اور پیمانے کو کم نہ کرو، یقیناً میں نعمت و فراوانی میں تم کو دیکھتا ہوں، اور بلا شبہ میں اس روز کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو تم کو گھیرے گا۔ اے میری قوم، پیمانہ اور تول میں انصاف اور سچائی کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرو، ان کے حقوق میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو۔ مال حلال کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ میں تمہارا پاسبان نہیں ہوں، میرا فرض تو صرف رسالت کا فقط پہنچا دینا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو حکم دیتی ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی پرستش ترک کروا دو جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے، باوجود اس کے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، اور تم تو بردبار اور نیک ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی روشن دلیل یعنی علم و پیمبری و کمالات پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے فضل سے روزی دی ہے تو کیا سزاوار ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم لوگوں تک نہ پہنچاؤں؟ اور میں جو تم کو ممانت کرتا ہوں تو اس سے میری غرض تمہاری مخالفت کرنا نہیں ہے، اور کوئی دوسری غرض بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس قدر مجھ سے ممکن ہو تمہارے حال کی اصلاح کروں، اور توفیق خدا کی جانب سے ہے، اور اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے، اور اسی کی جانب مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ جو سلوک مجھ سے کرو اس کے سبب تم کو پہنچے وہ جو قوم نوح یا ہود یا صالح یا قوم لوط تک پہنچا تھا۔ ان قوموں کے حالات سے تمہارے حالات دور نہیں ہیں۔ نصیحت حاصل کرو اور خدا سے توبہ کے طلبگار ہو، یقیناً میرا پروردگار بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اے شعیب، ہم بالکل نہیں سمجھتے جو تم کہتے ہو، اور ہم تم کو اپنے درمیان یقیناً کمزور دیکھتے ہیں، اور تمہارے قبیلے کی رعایت مد نظر نہ ہوتی تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، حالانکہ تم ہم لوگوں پر غالب نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرا قبیلہ تمہارے نزدیک خدا سے زیادہ قریب تر نہیں ہے؟ تم لوگوں نے خدا کو پس پش ڈال دیا ہے اور اس بات سے خوف و اندیشہ بھی نہیں کرتے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یقیناً خدا کو اس کا علم ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے۔ بہت جلد تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کی جانب خواری اور ذلت ابدی میں ڈالنے والا عذاب آتا ہے، اور کون جھوٹ کہنے والا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم پر اپنی حجت تمام کر دی، مگر وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سننے پر بالکل تیار نہ ہوئی، بلکہ اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بستی سے الگ کر دیا، تو پروردگار نے ان لوگوں پر ایک شدید گرمی نازل کی جس نے ان کے نفسوں پر اثر کیا، اور جب وہ اپنے مکانوں میں داخل ہوئے وہ گرمی بھی ان کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی۔ نہ ان کو سائے میں چین ملتا تھا، نہ پانی سے، گرمی سے بھنے جاتے تھے۔
پھر حق تعالیٰ نے ایک ابر ان کی جانب بھیجا تو سب نے گرمی کی شدت سے اس ابر کی جانب پناہ لی۔ جب وہ تمام لوگ اس ابر کے نیچے پہنچ گئے تو اس سے آگ کی بارش ہوئی اور زمین کو زلزلہ ہوا، یہاں تک کہ وہ لوگ جل کر راکھ ہو گئے اور آگ میں جل بھن گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام خدا کی محبت میں اس قدر روتے تھے کہ نابینا ہو گئے۔ خدا نے ان کو بصارت واپس عطا فرمائی تو پھر اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے۔ پھر خدا نے ان کو بینائی عطا کر دی۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ چوتھی مرتبہ خدا تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اے شعیب، کب تک گریا کرو گے؟ اگر جہنم کے خوف سے گریا کرتے ہو تو میں نے تم کو اس سے امان دی، اور اگر جنت کے اشتیاق میں روتے ہو تو میں نے اسے تمہارے لیے مباح قرار دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے مولا، اے میرے مالک اور میرے پالنے والے، میرا گریا نہ جہنم کے خوف سے ہے اور نہ جنت کے شوق میں، بلکہ تیری محبت نے میرے دل میں جگہ کر لی ہے۔ تیرے شوق ملاقات میں گریا کرتا ہوں۔ اس وقت ان کو وحی ہوئی کہ میں اس سبب سے اپنے کلیم موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمہاری خدمت کریں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر 242 سال ہوئی اور اس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں انبیاء کے قصوں سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔